آئیے جمعۃ المبارکہ کی اس بابرکت موقع پر حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، تاجدار رسالت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانے درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے اپنے تقریر کا عنوان مسجد کو بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں خصوصی طور پر فتنے تو ایک بعد دیگرے اٹھتے رہتے ہیں، لیکن حال ہی میں خصوصی طور پر جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ مساجد ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، مسجد کو آباد کرنے کی طرف ہم توجہ دیں، ہم اپنی مسجد کی حفاظت کیسے کریں اس کو ہم جانیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کے دور میں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے لوگ عبادت خانے تعمیر کرتے رہے، مسجدیں بناتے رہے، اور اس میں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے اور رب کی عبادت کرتے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی، اس سے قبل بھی فرشتے اس دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہیں حکم ہوا خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے باضابطہ طور پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور دور اسی طریقے سے گزرتا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمائی، آج بھی وہ ایک عظیم عمارت کی صورت میں موجود ہے۔ الغرض سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ چیز جاری رہی، حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی خانہ کعبہ وہاں موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مسجد کعبۃ المکرمہ چھوڑ کر، مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، قباء میں آپ تشریف لے گئے، تو آپ 14 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو آپ دیکھیں 14 دن کے اس قیام میں سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے قباء میں اسلام کے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور اس مسجد کی عظمت کا حال یہ ہے، آج بھی انسان، آدمی مومن اس عمل کو اپنائیں
تو اسے وہ عظمت حاصل ہوگی، وہ فضیلت حاصل ہوگی، وہ ثواب اسے حاصل ہوگا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جو وضو کر کے وہ قباء کی طرف بڑھے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب اگر وہ 1 بار جائے یا 10 بار جائے یا 100 بار باوضو جائے وہاں پر مدینہ منورہ سے بار بار قباء جائے، جب جائے گا، جب وہ نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر نماز کے بدلے میں اس کو ہر سفر کے بدلے میں حج عمرہ مقبول عمرہ کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو یہ سب سے اسلام کی تاریخ یعنی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے مسجد بنی وہ قباء کی مسجد بنی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی، بتا دیا کہ اس کی طرف سفر کرنا اور یہاں جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت عظمت یہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن قیام فرمانے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ نے قیام فرمایا۔ چند دن قیام فرمانے کے بعد آپ دیکھیں، آپ کہیں جائیں، سیٹل ہونا چاہیں، بنگلور سے کسی اور شہر میں جائیں یا گاؤں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ مستقل طور پر شفٹ ہو جائیں تو سب سے پہلے جو کام آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے، یعنی اپنا ایک گھر بسانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آپ نے قیام فرمایا، اپنے گھر کو نہیں بنایا بلکہ سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جو تجویز رکھی وہ یہ تھی کہ مسجد نبوی کا قیام۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک جگہ کو تلاش کی جو 2 یتیموں کی جگہ تھی۔ سرکار نے انہیں بلایا، ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور اس جگہ کی آپ نے بات کی۔ انہوں نے فی سبیل اللہ یعنی فری میں مفت میں اس جگہ کو دینے کی بات لی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، بلکہ جو اس کی قیمت تھی صحابہ اکرام کے ذریعے آپ نے اس کو ادا فرمایا اور اس زمین کو لے کر اسے وقف فرما دیا۔ پھر اس میں باضابطہ طور پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اسے رقم عطا فرمایا ان یتیموں کو۔ اگر آپ رقم نہ عطا فرماتے، آپ اسے اس زمین کو لے لیتے، تب بھی وہاں مسجد تو بنتی۔ گویا کہ آپ نے ایک ذہن دے دیا کہ اگر ایسے ہی آپ بنتے تو لوگوں کے ذہن میں بات آتی کہ مسجد جو ہے بنائی جاتی ہے وہ خرید کر نہیں بلکہ صرف وقف کیا جاتا ہے، اسی پر تعمیر کی جا سکتی ہے۔ لیکن سرکار نے بتا دیا کہ اس طریقے سے خرید کر بھی مسجد جو ہے تعمیر کی جا سکتی ہے۔ تو دونوں صورت ہے، اگر کوئی وقف کرنا چاہے وقف کی صورت میں بھی مسجد اس میں اس زمین پر تعمیر ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی خرید کر اسے مسجد کے لیے وقف کرنا چاہے تب بھی اس میں مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ البتہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بنفس نفیس آپ نے اس میں حصہ لیا۔ آپ پتھر اٹھا کر لایا کرتے، چیزیں اٹھا کر لایا کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی محبت آپ دیکھیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ 2 پتھر جو وزنی پتھر تھے، 2 پتھر اٹھا کر آپ لا رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی اور آپ نے فرمایا عمار پتھر وزنی ہے، 1 پتھر مجھے دے دو۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق آپ دیکھیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، مجھ میں اتنی طاقت ہے، سکت ہے کہ میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو 2 پتھر لا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک آپ کی طرف سے ہے۔ آپ محبت دیکھیں آپ کہ ایک جو ہے اس کی نسبت میں نے آپ کی طرف کر دی ہے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ الغرض اس طریقے سے بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ نے فاؤنڈیشن رکھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا کہ تم بھی رکھو۔ اس سے علماء ایک مسئلہ اور
استخراج کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد کسی سے رکھی جائے، کسی سے رکھوانا ہو تو وہ نیک پارسا ہو اور تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سرکار نے تو رکھا ہی، اس کے بعد صدیق اکبر کو حکم دیا کہ تم اب پتھر رکھو، تو بتانا یہ ہے کہ میرے بعد میں نے افضل ترین شخص کو یہ حکم دیا کہ تم بھی جو ہے مسجد کے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد میں تم بھی حصہ لو۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آدمی جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو افضل یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے بنیاد رکھی جائے۔ الغرض مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جو ہے احاطے میں ایک سائڈ میں ازواج مطہرات کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے مکانات بنوائے، اور مسجد کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک نماز کے بدلے 500 نماز کا ثواب حاصل ہوگا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک نماز وہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے بعد مسجد تعمیر کا حکم دیا، خود آپ نے اس میں حصہ لیا، اس کے ثواب کو بتا دیا، حتیٰ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا۔ جب مدینے کی آبادی بڑھنے لگی، لوگ دور دور بسنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر محلے میں مسجد بناؤ، اور اس کی صفائی اور خوشبو کا تم جو ہے اہتمام کرو، یعنی صفائی کا بھی اس میں اہتمام کرو، اور اس میں اس مسجد کو خوشبو سے معطر رکھنے کی تم کوشش کرو۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے اور اس کے صفائی کے تعلق سے، اس کے تنظیف کے تعلق سے، تطہیر کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت تک بیان فرمائی۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سب سنتے ہیں۔ تو اب کہ بندہ مومن کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی دولت ہے نہیں، ہم تو سیٹ ہے نہیں کہ تنہا جو ہے جگہ بھی خریدیں، یا جگہ ہو تو کروڑوں کی مسجد بنائیں، اتنی استطاعت ہے نہیں۔ تو کیا صرف وہی لوگ جو اس میں جو ہے لاکھوں روپیہ اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کریں یا کروڑوں کریں، کیا انہی کے لیے فضیلت ہے کہ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے گا؟ ایسا نہیں۔ علماء اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مسجد بنانے میں ہر وہ شخص جو ایک اینٹ کا پیسہ بھی دے، کوئی بھی چیز وہ دے جو مسجد میں لگے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی وہ فضیلت عنایت فرمائے گا۔ مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید کو کون نہیں جاتا؟ وہ علماء دوست بادشاہ تھا، اور فقیروں سے اس کی دوستی ایک عجیب قسم کی تھی، اولیاء اکرام سے اسے دوستی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بغداد میں ایک عظیم الشان مسجد بنانی ہے۔ اس نے طے کیا اور اعلان کیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا اعلان یہ تھا اس مسجد کی تعمیر میں نہ ہی حکومت کے خزانے سے کوئی پیسہ جائے گا، نہ ہی لوگوں سے کوئی کنٹریبیوشن کی جائے گی، نہ ہی لوگ کوئی اس میں مدد کریں گے، صرف اور صرف میرے جیب سے پیسہ ہوگا، یعنی میرا ذاتی جو مال دولت ہوگی وہی دولت اس میں لگے گی، صرف میں اپنا پیسہ لگا کر وہ شاندار مسجد بناؤں گا۔ لہذا اس نے اعلان کر دیا فلاں جگہ مسجد بنے گی، لیکن کوئی اس بات کی کوشش نہ کرے کہ 4 اینٹ دے یا کنٹریبیوٹ کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، نہ جو ہے سلطنت کا خزانہ نہ لوگوں کی جیب سے پیسہ، صرف میرے جیب سے پیسہ جائے گا اور مسجد بنے گی۔ ایک فقیر شخص تھا جو صبح و شام وہ لوگوں کی خدمت کر کے کسی طریقے سے وہ حلال رزق کماتا تھا، اتنا کماتا تھا کہ شام میں جا کر اپنے گھر والوں کو کھانا کھلا سکے، مزدوری کیا کرتا تھا۔ جب اس نے اس اعلان کو سنا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اب ہم سے مسجد میں خرچ کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا، یہ حق بھی ہمیں نہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے اس بات سے میں اپنے حلال کمائی سے اس مسجد میں کچھ اپنا بھی حصہ مقرر کروں۔
لہذا اس نے دوسرے تیسرے دن مزدوری کی. اس نے دیکھا کہ اینٹیں پتھر ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنے محنت کے پیسے سے دکان میں گیا، چند اینٹیں خریدا اور وقت کا انتظار کرنے لگا. جب دیکھا کہ وہاں سے سب مزدور چلے گئے، آہستہ سے جا کر چند اینٹ لے کر ان کے اینٹوں میں ملا دیا اور اس کے بعد چلا گیا. مسجد کی پوری تعمیر ہو چکی، نمازیں شروع ہو گئی. ایک رات خلیفہ ہارون رشید سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا مناظر ہے. وہ جنت میں داخل ہوا اور جنت کا جب سیر کر رہا تھا، اس ایک عمارت پر اس پر نظر پڑی تو دیکھا کہ اس میں خلیفہ ہارون رشید لکھا ہوا تھا. یعنی اس عمارت میں اس کا اپنا ذاتی نام اس نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے. لیکن وہ حیران رہ گیا جب دیکھا اس کے محل کے برابر میں ایک اور محل موجود ہے اسی ڈھنگ کا، جس میں کسی ایک فقیر کا نام لکھا ہوا ہے. اب دیکھا کہ میرے محل کے برابر میں ایک فقیر کا نام لکھا ہوا ہے اور محل کی سائز بھی برابر اور ساری چیزیں ایک جیسے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کر دیکھتا ہوں. اور جو دربان تھا اس نے روکا کہ تیرا محل تو بازو میں ہے، اس میں جا، اس میں ضرورت کیا ہے؟ تو فرشتے سے ہارون رشید کہنے لگا چونکہ یہ بھی میرا رعایا ہوگا. اس نے کہا ہاں تیرا رعایا ہے. جب رعایا ہے تو مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں اس کے محل میں بھی جھانکوں تاکہ یہ مجھے حق حاصل ہے. لہذا فرشتے نے کہا حق جو حاصل ہے وہ دنیا میں ہے، یہ آخرت کا موقع ہے، یہاں دوسرے کے مکان میں اس کے اجازت کے بغیر تم نہیں جا سکتے. لہذا اس کی آنکھ کھلی، لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو، فلاں نام کے فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ. لوگ ڈھونڈے اور لے کر آئے تو حیران رہ گیا کہ اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. مزدور شخص تھا، حیران رہ گیا. اس سے پوچھا کوئی تیرا نیک عمل بتا دے تو. اس نے کہا مجھے کوئی بھی نیک عمل یاد نہیں. تو ہارون رشید نے کہا میں نے تو جنت میں تیرا محل دیکھا ہے اور تو کہتا ہے کہ میرا کوئی نیک عمل نہیں. تو سوچ. اس کے بعد آخر میں اس نے کہا کہ میرا نیک عمل یہی ہے، آپ نے تو مسجد کا اعلان کیا لیکن لوگوں کی کنٹریبیوشن لینے سے منع کیا. میں نے چپکے سے چند اینٹ رکھی تھی، مجھے تو اپنا یہی نیکی یاد ہے. تو ہارون رشید نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم تیری یہی اخلاص اور یہی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے مکان بنا دیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی چاہے کروڑوں خرچ کر کے مسجد بنائے، تب کے لیے اخلاص ہو تب بھی اس کے لیے جنت میں ایک مکان ہے. ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے جائے تو یقیناً اس محل کو حاصل کرے گا. لیکن اگر کوئی فقیر شخص ہے، غریب ہے، مڈل کلاس کا ہے، چند اینٹیں بھی لگاتا ہے یا کوئی اور چیز مسجد کو وقف کرتا ہے، تب بھی اللہ کا فضل اس پر یہ ہوتا ہے، اس کی رحمت اس پر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کے بدلے میں جنت میں مکان بنا دیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد بنانے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے آباد کرنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. حدیث کا مفہوم ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے میرے پڑوسی. فرشتے عرض کریں گے مولا تبارک و تعالیٰ تیرے پڑوسی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں جو دنیا میں میرے مسجد کو آباد کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ میرے پڑوسی ہیں. یعنی قیامت کے دن میں اسے سایہ عطا کروں گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو بروز قیامت جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہاں ان 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عنایت فرمائے گا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جنہوں نے مسجد کو آباد کیا اور ایسی صورت میں کہ اندھیرے میں بھی چل کر جایا کرتے تھے. وہ شخص جو مسجد کو آباد کیا کرتا تھا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. جو تعمیر کرے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جو ہے آباد کرے اپنے سجدوں سے اسے لیس کرے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جو بندہ مومن مسجد کی صفائی کرے اس کے لیے بھی خوشخبری عنایت فرمائی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ حبشہ کی تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ایک دن فجر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل اس کا انتقال ہو گیا رات میں.
ہم نے سوچا کہ آپ کو بتائیں گے تو تکلیف ہوگی، آپ کے آرام میں خلل ہوگا، ہم نے اس کو ایسے ہی دفن کر دیا نماز پڑھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش مجھے تم جگاتے۔ پھر آپ نے فرمایا چلو اس کی قبر کے پاس، صحابہ اکرام لے کر گئے۔ آپ نے اس وقت اس کی عظمت کو بتانے کے لیے آپ نے دوبارہ نماز جنازہ قبر پر آپ نے پڑھی، اس کے لیے دعا کی، اور طبرانی کی روایت میں یہاں تک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری روایت میں امام ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قبر پر گئے اور آپ نے پوچھا کہ قبر میں سب سے بہترین عمل کو تم نے کیا پایا؟ تو عورت کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کوئی پایا، وہ مسجد کی صفائی ہے، وہ مسجد کی صفائی ہے۔ تو ہم نے تو یہ تصور کر لیا ہے کہ مسجد کی صفائی صرف خادم کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں۔ وہ ایک جو ہے انتظامیہ امور کے طور پر اس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آدمی اس کا انتظام کرتا ہے، لیکن ہر مصلی کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے۔ آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، سرکار تشریف لائے مسجد میں، آپ نے دیکھا قبلے کی طرف اس میں جو ہے دیوار پر تھوک موجود ہے، یعنی کسی نے تھوکا ہے۔ سرکار غضبناک ہوئے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے سامنے کوئی شخص کھڑا ہو اور تم اس کے سامنے تھوک دو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ سامنے والا بھی اسے گھن کرتا ہے، پسند نہیں کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبلے کی طرف تھوکتے ہو، وہ بھی نماز کے لیے آتے ہو، تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم تھوکتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں سرکار نے درس دیا ہر ایک کے لیے، خود اپنے ہاتھ سے اس کو صاف فرمایا، اس کو کھرچ کر آپ نے نکالا، پھر حکم دیا کہ یہاں جو ہے خوشبو لگا دی جائے۔ ایک عورت آئی اور اس نے وہاں پر خوشبو لگا دیا۔ تو سرکار نے پریکٹیکلی کر کے آپ نے بتا دیا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم اگرچہ تھوکتے نہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں کوئی چیز کھائی ہوئی آتی ہے، ہم اسے نکالتے ہیں مسجد میں ڈالتے ہیں، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہوئی اسے نکال کر مسجد میں ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناخن جو ہے تھوڑے تھوڑے نکالتے ہیں اور اسے مسجد میں ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ناف صاف کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے مسجد میں ڈالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری باتیں ادب کے خلاف ہیں۔ اس کی صفائی کا خیال رکھیں، اور یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ جو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکے بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ وہ تھوک ہوگا۔ تو آپ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اس میں جو بھی چیز ہو کہ لائٹنگ کے معاملات میں ہو، ہر چیز میں آپ اپنی خدمات کو جو ہے یہاں آپ صرف کرنے کی کوشش کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو آباد رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر آپ آباد نہیں کرو گے ظالم کی نظر اس پر رہے گی۔ آج آپ دیکھیں ایک دو مسجد نشانے پر نہیں ہے، اب ایک گیان واپی نشانے پر آ گئی، اس سے پہلے بابری مسجد تو چلی گئی، ایک دو نہیں، حیرت ہوگی اب باضابطہ طور پر 1800 مسجد ان کے لسٹ میں آ گئی، اور آج 1800 ہے، اور بعض لوگ جو ہے 3200 کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے 18 لاکھ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ تو مسجد پر سب کی نظر ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں۔ اگر آباد نہیں کریں گے تو ان ظالموں کی نظر اس پر نمازی نہیں رہیں گے، آپ نماز ادا نہیں کریں گے، مسجد سے آپ کا لگاؤ نہیں ہوگا، تو اسی طریقے کے کام ہوں گے۔ اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر مسجد پر سب کی نظر کیوں ہے؟ ظالم اس کو توڑنے پر کیوں لگا ہے؟ ظالم اس کو بند کرنے پہ کیوں لگا ہے؟ آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے اسلام دنیا کے ظلمتوں میں اسلام ایک نور ہدایت بن کر آیا۔ اب جو ہے اس ہدایت کے اس نور میں مسجد جو ہے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے اور پورے محلے کو اپنے روشنی سے منور کرتی ہے۔ اب انہیں گوارا نہیں کہ ایک مسجد کے ذریعے پورا محلہ جو ہے اس سے جڑا رہے، اس سے روشنی حاصل کرے، اس لیے توڑنے کے در پر ہے۔ اور مسجد کی حیثیت جو ہے وہ دل کی سی ہے، جس طریقے سے ایک دل جو ہے پورے جسم کو پمپ کر کے خون جو ہے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، ایسے جو ہے مسجد جو ہے دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم و نور کے ذریعے سارے
سارے لوگوں کے ایمان کو جو ہے جس طریقے کے خون گردش کرتا ہے ایسے ہی ایمان نور گردش کرنے پر یہ رہنمائی کرتا ہے. اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ مسجد سے جڑے رہیں تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے, مسجد سے یہ جڑے رہیں تاکہ یہ نمازی بن کر نیک بن کر رہے. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے اس پر ان کی نظر ہے اور طرح طرح کے الزام لگا کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ مسجد کا ایک کام ہوتا ہے, مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں امن و شانتی کا حال یہ ہے, میں تنہا بول رہا ہوں, آپ خاموش کھڑے ہیں, جب تک میں بولتا رہوں گا کہ آپ شانت ہی رہیں گے, آپ شانتی ہی رہیں گے. گویا کہ ایک شانتی کا پیغام دینے کے لیے, عبادت کے لیے اور اپنے تکبر کو کچلنے کے لیے. آپ دیکھیں کتنا بڑا بھی متکبر آدمی ہو, یہاں کہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے, اپنی انا کو فنا کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اپنی اکڑ کو فنا کرنے کے لیے, امن و شانتی پیدا کرنے کے لیے, اس ماحول کو بنانے کے لیے مسجد ایک کارگر عمارت ہے, ایک کارگر عمارت ہے. کتنی بھی آپ دیکھیں مساوات کا درس تو مسجد سے ایسا ملتا ہے, نہ اونچ نیچ, نہ ذات پات, نہ گورا اور کالا, کچھ نہیں. ایک بادشاہ یا ایم ایل اے پہلے آئے اس کے لیے پہلے سیٹ, یا غریب پہلے آئے پہلے میں پہلے سیٹ. اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, تو پیچھے چلا جا. غریب پہلے آیا تو پہلے صف میں اس کو جگہ ملے گی, امیر بعد میں آیا تو جگہ اس کو پیچھے ملے گی. حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں, مساوات, ایک دو بھائی دشمن ہوں آپس میں, ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرتے ہو, لیکن صف میں آئے کھڑے تو اس کا کندھے سے کندھا ملتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو مسجد جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے, آپس میں محبت کرنے کا درس یہاں سے ملتا ہے, اور اس طریقے سے اونچ نیچ کو ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے, امیر غریب کو ایک بتاتا ہوا نظر آتا ہے. تو مسجد سے یہ سارے پیغام ملتے ہیں. لیکن ظالم نہیں چاہتا کہ جو ہے آپ بھائی بھائی بن کر رہو, ظالم نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے امن و شانتی کے ساتھ رہو, ظالم نہیں چاہتا کہ آپ سے آپ کا اکڑ نکلے. اور یہاں تک کہ امن و شانتی کا حال یہ ہے مسجد کی وجہ سے کہ یہاں حدیث کا مفہوم ہے, اذان جب دیا جاتا, اذان جب دی جاتی ہے تو جو ہے شیطان کو سو دور بھاگتا ہے. آپ کو پتا ہے جہاں شیطان نہ ہو کیا وہاں فساد کا سوال پیدا ہو سکتا ہے, جہاں شیطان نہ ہو کیا وہاں جھگڑے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. گویا کہ اگر تم اپنے محلے میں امن و شانتی چاہتے ہو تو اذان کی اجازت دے دو, امن و شانتی وہاں رہے گی. اس لیے کہ جب شیطان نہیں رہے گا تو یقیناً امن و شانتی رہے گی. یہاں تک کہ حکم فرمایا کہ اگر آگ لگ جائے تو اذان دے دو, اس کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دے گا. اور ابن کثیر نے یہاں تک نقل فرمایا کہ جب عذاب آنے والی ہو, اللہ کی رحمت جب جو ہے مسجد میں ہوتی ہے, اللہ اپنی نظر کرم جب مسجد میں فرماتا ہے, اس مسجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ جو ہے عذاب کے اٹھانے کا ایک سبب ہے, امن و شانتی کو قیام کا ایک سبب ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ مسجد سے دل لگاؤ گے, اسے آباد کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو بھی آباد کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لائف میں بھی خوشیاں لائے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. مولا تبارک و تعالیٰ سارے فسادیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں. مولا تبارک و تعالیٰ یہاں بھائی چارگی کی زندگی کے ساتھ لوگوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا ہمارا یہی امن کا پیغام ہے, لہذا فساد کا یہاں کوئی تصور نہیں. ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے اخلاق کو سنواریں, اپنے کردار کو سنواریں, خصوصی طور پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں, کنٹرول میں رکھیں. کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے اسلام کو جو ہے لوگ نشانہ بنائے, کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کرے. ہمارا کام ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے امن و شانتی کو قائم رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, ہندوستان کی سرزمین میں سب کو امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.